ٹائمز کی نیوز بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ آج بات ہوگی نیتیش کمار کے بدلے ہوئے انداز کی، سدا رویہ کے اس سیاسی چال کی جس سے پھنس گئی ہے بی جے پی۔ بتائیں گے آفرین آپریشن میں ترک فوج نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ روہنگیا مہاجرین کے بارے میں سپریم کورٹ نے کیا کہا مرکزی حکومت سے، اور آخر میں ہم تذکرہ کریں گے ہند نیپال کی سرحد پر واقع اس مدرسے کا جس نے اپنی زندگی کے 100 سال مکمل کر لیے ہیں۔ رام ولاس پاسوان کے بعد نیتیش کمار نے بھی بی جے پی کی الپ سنکھیک پالیسی سے اختلاف کا اظہار کیا ہے۔ دراصل گزشتہ کل لوک جن شکتی پارٹی کے صدر رام ولاس پاسوان نے کہا تھا کہ این ڈی اے کو اپنی الپ سنکھیک پالیسی بدلنی ہوگی، ورنہ 2019 میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں جب آج قومی آواز نے نیتیش کمار سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تو جواب میں کہا کہ رام ولاس پاسوان سینئر اور باشعور لیڈر ہیں، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں سوچ سمجھ کر ہی بولتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتیش کمار بھی چند ہی مہینوں میں بی جے پی سے تنگ اور عاجز آ گئے ہیں۔ دوسری طرف رام ولاس پاسوان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر ان کا مذاق اڑنا شروع ہو گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ اتحاد توڑ سکتے ہیں۔ کرناٹک میں وزیر اعلیٰ سدا رمیہ نے لنگایت کمیونٹی کو الگ مذہب کا درجہ دیے جانے کی سفارش منظور کر لی ہے۔ ریاستی حکومت نے لنگایتوں کے ایک لمبے سمے سے چلی آ رہی اس مانگ پر غور و خوض کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس ناگا موہن داس کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے لنگایت کمیونٹی کے لیے الگ مذہب کے ساتھ اقلیتی درجے کی سفارش کی تھی۔ اب یہ سفارش بی جے پی پالیسی مرکز کے پاس بھیجی جائے گی۔ کرناٹک حکومت کی اس سیاسی چال سے بی جے پی پوری طرح سے پھنس گئی ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر بی جے پی حکومت اسے الگ مذہب کا درجہ دے دیتی ہے تو عام ہندو ناراض ہو جائیں گے، اور اگر نہیں دیتی ہے تو اسمبلی انتخابات میں کانگریس کھل کر کے اس کا فائدہ اٹھائے گی۔ شام کے خلاف جاری آفرین آپریشن میں ترکی نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، اور بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب شام کے مہاجرین اپنے وطن لوٹ پائیں گے۔ یہ بات کل 18 مارچ شہید دیوس کے موقع پر ترکی صدر رجب طیب اردگان نے کہی۔ ترکی میڈیا کے مطابق رجب طیب اردگان نے کہا کہ آفرین کی شہری مراکز کو آج صبح ترک مسلح افواج اور آزادی شامی فوج کی طرف سے مکمل طور پر کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ وہاں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیموں اور کٹ پتلیوں کی نہیں بلکہ ترک فوج کا پرچم اور آزاد شامی فوج کا پرچم لہرایا جائے گا۔ میں اپنے بہادر فوجیوں کو اور آزاد شامی فوجیوں کو اپنی طرف سے اور ملت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو آج مختلف ریاستوں خاص طور پر ہریانہ، راجستھان، جموں کشمیر میں روہنگیا پناہ گزین کیمپوں کی حالت پر ایک جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دراصل ظفر اللہ نام کے ایک شخص نے ایک عرضی داخل کر کے کہا تھا کہ روہنگیا پناہ گزین کی صورت انتہائی تشویشناک ہے۔ اناج اور دیگر سہولیت فراہم نہ ہونے کی وجہ سے موت کا سلسلہ جاری ہے۔ نظریاتی طور پر بی جے پی سے ہم خیال پارٹیاں بھی اس کے خلاف کرتی جاتی نظر آ رہی ہے۔ اس فہرست میں ایک بڑا نام مہاراشٹر نو نروان کے لیڈر راج ٹھاکرے کا بھی جڑ گیا ہے۔ ایک ریلی سے خطاب کے دوران بی جے پی پر الزام لگاتے ہوئے راج ٹھاکرے نے کہا کہ ان کا واحد ایجنڈا ہے کہ رام مندر کے مسئلے پر لوگوں کو لڑانا تاکہ وہ 2019 کے عام انتخابات جیت سکے۔ ٹھاکرے نے اگلے انتخاب میں شرد پوار یادو کے ساتھ الیکشن لڑنے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ اور اب بات اس مدرسے کی جس نے انتہائی پچھڑے علاقے میں ہونے کے باوجود 100 سال کا سفر طے کیا ہے۔ ہند نیپال کی سرحد پر آج سے 100 سال پہلے 1918 میں دارالعلوم دیوبند کے ایک نوجوان فاضل مولانا صوفی رمضان علی نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ اس کا نام انہوں نے الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم رکھا۔ دن بدن یہ مدرسہ ترقی کرتا رہا
اور آج پورے بہار میں اس کا نمایاں مقام ہے۔ یہ مدرسہ بہار کے ایسے گاؤں میں ہے جہاں پر ہندوستان کی سرحد ختم ہوتی ہے اور نیپال کی شروعات ہوتی ہے۔ کنہوا شمسی کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ کنہوا انڈیا کا گاؤں ہے اور شمسی نیپال کا۔ 100 سال مکمل ہونے پر یہاں 24 سے 26 مارچ تک 3 روزہ 100 سالہ اجلاس کا آیوجن کیا جا رہا ہے۔ اندازہ ہے کہ اس میں کئی لاکھ لوگ شامل ہوں گے۔ ہندوستان کے بڑے علماء بھی اس 100 سالہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے۔